أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات في الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمہارے عالم کا پروردگار ہے۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اس لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی کتا کاٹنے کے ہیں، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، بظاہر یہ دونوں بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا، اور دوسرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ بتدریج کے ساتھ بنایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ استوا کے معنی علو اور استقرار کے ہیں۔ سلف نے بلا کیف و بلا شبہ یہی معنی مراد لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن
کس طرح کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں اس پر بلا تاویل اور بلا کیف اور تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حسینہ کے معنی نہایت تیزی سے، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب دو روزنز نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ دوستو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا 6 دن کا۔ اس میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ 6 دن میں تو اگر کوئی 15 مرلے کا گھر ہو تو اس کا بھرا بھی نہیں ہوتا، اس کی مٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ 6 دن میں کیا کچھ کر گئے، اور ہمیں بار بار صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، اور کچھ نہیں کہہ رہے اور ہم سے کچھ نہیں مانگ رہے، اور اس عبادت میں ہمیں برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، آخرت ہے، دنیا ہے، عزت ہے، عمر میں اضافہ ہے، رزق میں اضافہ ہے، اپنی قدر میں اضافہ ہے جو اولاد کرتی ہے، جو رشتہ دار کرتے ہیں، حکم ہم نے اللہ کا ماننا ہے، ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی ایک بات ہے۔ پیسے کے ساتھ آپ جج کو خریدو، اس کے اسسٹنٹ کو خریدو، اس کے پی اے کو خریدو، 2 پولیس والے ہوتے ہیں عدالت کو، ان کو خریدو، اس کے بعد بھی کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ صرف اللہ سے لو لگا لو، میں اور آپ، اتنی لو ہونی چاہیے جتنی اللہ کی ڈیمانڈ ہے، بس اللہ سے ہی بندہ محبت کرے، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، لینڈ کروزر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، جہاز مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، جو کچھ آپ کا خواہش ہے وہ آپ اللہ سے مانگیں، لیکن قبولیت کی شرط جو میں نے سمجھا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، وہ نیک ہونا، نماز پڑھنا، گناہ سے توبہ کرنا، شرک سے توبہ کرنا، جھوٹ، قبضہ، مافیا، یہ ساری چیزیں، سود، ان سے ہٹ کے اللہ پاک صاف ہے، پاک صفائی کو پسند کرتا ہے۔ پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، رات کو بندہ اٹھ کے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ آپ نماز پوری پڑھیں، ٹائم پہ پڑھیں، خشوع خضوع سے پڑھیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو؟ آپ 100 سال کے ہیں، آپ 70 سال کے ہیں، آپ جس عمر کے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آج آپ توبہ کر لیں، توبہ وہ جو نصیحت والی ہو، جو اس کے بعد گناہ نہ ہو، تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ گھر سے نکلیں کسی کام کے تو آپ کا کام ہوتا نظر آئے گا۔ اب میں نے عدالت کی مثال دی، عدالت میں آپ 10 بندوں کو خرید رہے ہیں، یہ پوری دنیا آپ نے خرید لی اگر اللہ سے آپ کا تعلق اچھا ہو گیا۔ انگلینڈ میں ایک یونیورسٹی ہے، ایکسفورڈ یونیورسٹی، وہاں پہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے وزٹ کیا، تو وہاں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ نام، تم انگریز ہو، تم غیر مسلم ہو، ہمارے نبی کا نام یہاں کیوں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمارا مذہب اور ہے، لیکن اس ہستی کا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
دنیا میں سب سے اچھا اخلاق ہے۔ اب آپ دیکھیں، اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا خرید لی۔ تو ہم اپنے اخلاق اور نیکی کے لیے جب ہم خدا کو لینے جا رہے ہیں، خدا سے ملنے جا رہے ہیں، خدا سے باتیں کریں گے، تو پوری دنیا آپ کی کیا نہ مانے گی۔ قائد اعظم محمد علی نے جناح نے کہا کہ یہاں پہ میرا نام بھی آنا چاہیے۔ انہوں نے اتنا پڑھا، اتنی محنت کی ہے کہ ان کا نام ادھر آ گیا۔ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نام آ گیا۔ اخلاق سب سے اچھا ہونا پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے، اگر کوئی بندہ سمجھے تو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور قائد اعظم یا کسی اور کا یہاں پر نام آنا صرف اسی وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی محنت کی، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کی، قائد اعظم نے محنت کی، آج ان کا ادھر نام ہے۔ امام ابو حنیفہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھوڑا ہے، اس نے ہمیں راستہ دکھایا، اس نے فقہ بتائی، فقہ کے اوپر اس نے اسٹڈی کی، آج ہم ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا تعارف کرایا، اس کے سامنے اونچا مت بولو، اس کے سامنے، نبی کے سامنے قدم مت بڑھاؤ، اتنی عزت کی، میں بھی درود بھیجتا ہوں، اے فرشتو تم بھی درود بھیجو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جس چیز سے روکے رک جاؤ، جو چیز تمہیں دے اسے لے لو۔ کتنا پیار اللہ کو ہے نبی سے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو اٹھ نماز پڑھ، کچھ دیر آرام کر، ایسی ایسی باتیں اللہ نے نبی سے کی۔ اے لوگو ایسے آواز نہ دو نبی علیہ السلام کو جیسے تم آپس میں دیتے ہو۔ تو کوئی بدی آئے تھے دیہات سے، انہوں نے آوازیں دیں تو اللہ نے اس کو بھی آیت بنا دیا۔ جب دنیا مانتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اخلاق کے سب سے بڑے سب سے اچھا اخلاق، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، سب سے نبیوں کے سردار، دنیا اور آخرت کے سردار، ہم خوش قسمتی سے اس کی امتی ہیں، ان کو دنیا مانتی ہے کہ یہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، غریب گھر سے تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں اخلاق، دین، محبت، بھائی چارہ بتایا۔ اب ہمارے اندر کتنی بڑی خامی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے، اس نمونہ کو چھوڑ کے، اس ہستی کو چھوڑ کے، امام کو، مولوی کو، دربار کو، چشتی کو، نوری کو، قادری کو، سہروردی کو، پیر کو، فقیر کو، اب آپ مجھے بتائیں کتنی ہم کم ظرفی میں اور کتنے ہم غلط راستے پہ آ گئے۔ ایک ہستی جس کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے لکھا ہوا ہے، ایک ہستی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹتا ہے کہ اس کے سامنے آواز بھی بلند نہ کرو، اس سے آگے قدم بھی نہ بڑھاؤ۔ اے ایمان والو، میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ کیا پرسنالٹی، کیا ہستی ہوگی، کیا نمونہ ہوگا۔ جس چیز سے روکے رک جاؤ، جو چیز دے لے لو، اس کی بھی اطاعت کرو، میری بھی اطاعت کرو۔ اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اب ہم اس سے بڑے لے آئیں امام کو۔ ایک چیز موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، قرآن موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ امام نے کی ہے۔ اچھا، امام نے بیچارے نے کی ہی نہیں ہے، امام کو پتہ ہی نہیں ہے، ان سے منسوب کی ہوئی ہے۔ یہ جی مولوی نے ایسا کیا ہے، یہ جی دربار ہمیں بیٹا بیٹی دے گا، کاروبار دے گا، چادر چڑھاؤ، یہ ہمارا پیر ہے جی چشتی، یہ ہمارا نوری پیر ہے جی، یہ نور ہے، یہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، یہ قادری ہے جی، یہ جی سہروردی ہے، یہ پیر ہے جی، یہ فقیر ہے۔ اب یہ 15 لوگ انہوں نے اور ڈال لیے نبی کو چھوڑ کر۔ اب بتائیں یہ امت میں رہنے قابل ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ نیک ہیں۔ اب ان کی کئیوں کی تو میں نے حالت دیکھی، وہ داڑھی سر
داڑھی منہ پہ سر پہ پگڑی ناچ رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ جو بچہ میٹرک ایف اے کر کے جوان ہو رہا ہے, جو شعور سیکھ رہا ہے, وہ جب دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ وہ اس کو دیکھ کے کیا سوچے گا, اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے, داڑھی والے کو کیا ہو گیا, کیوں ناچ رہا ہے, جھوم رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے یہ اس میں کینیڈا میں ہے نا طارق القادری صاحب, انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے گراؤنڈ کے اندر, جیسے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ جو نبی کا دعویٰ کیا جنہوں نے, قادیانی, جیسے وہ قادیانی ناچتے ہیں ویسے نچوا رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں ٹیبل پہ. کہ مجھے بتاؤ عالم دین کا یہ کام ہے؟ اگر میں کروں تو میں بھی غلط کروں گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ سر پہ پگڑی, منہ پہ داڑھی, سفید کپڑے, اور وہ ناچ رہا ہے کھڑا ہو کے؟ مجھے بتاؤ کون سا اسلام ہے؟ کون سے مولوی ہیں جسے کہ منہ کی بات مانے گا نبی کو چھوڑ کے, قوالی پہ جھوم رہا ہے؟ کیا نیک آدمی کا کام یہ ہے؟ ان کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار ہیں. فلم سٹار جو ہیں یا ڈرامہ سٹار جو ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے 100 ڈرامے ہو گئے, الحمدللہ ہماری 100 فلمیں ہو گئیں. آپ مجھے بتائیں کہ نماز انہوں نے ایک نہیں پڑھی ہوگی, پردہ اس نے ایک نہیں کیا ہوگا, اور وہ اللہ کو جوڑ رہی ہیں بھی اللہ نے ہماری فلمیں بنائی ہیں. اور نعوذ باللہ شریعت تو آئی ہے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے, شریعت تو آئی ہے گناہ کو چھڑوانے کے لیے, شریعت تو آئی ہے شیطان کو توڑنے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ میری 100 فلمیں ہو گئیں. استغفر اللہ. گندے کام پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور شام کو ناچتے ہیں. شریعت ان کے کاموں کو روکنے کے لیے آئی ہے, نہ کہ چلانے کے لیے. مسجدوں میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. مسجدوں میں چلے جائیں, جو نماز پڑھتے ہیں جو بچے کھچے لوگ, اس صفوں میں جگہ خالی ہے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی عمر ہے 50 60 سال 60 سال 65 سال, یہ لوگ جاتے ہیں نا مسجد میں. اب سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو چلو مسجد کا اللہ کے ساتھ تو جڑ جائے, چلو اچھی بات ہے, جب آیا ٹھیک آیا, آنا تو جوانی میں چاہیے تھا اس کو. بیچ میں جگہ خالی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. امام آیا اس نے جماعت شروع کر دی, نہیں دیکھا کہ صف سیدھی ہے, صف ٹیڑھی ہے, پاؤں ملے ہوئے ہیں, موڈا ملا ہوا ہے, نہ سمجھا نہ سمجھایا, نماز پڑھائی, ٹائم پاس کیا اور وہ گیا. اتنی جلدی نماز پڑھی کے بعد چھوڑ دو. یہ سارا مذاق ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ضرورت پڑی تھی اللہ تعالیٰ کو, ہمارے لیے بنایا نا. 5 6 دن میں زمین اور آسمان کو, سمندر بنائے بغیر کسی کے مدد کے. میرا اور آپ کا مستقبل نہیں بنا سکتا خدا نہ خواستہ. ہمارا خدا ہمارا اللہ, اگر ہم گھر میں 2 بھائی ہیں, دونوں کی چال الگ ہے, سوچ الگ ہے, انگوٹھوں کے انگلیوں کے نشان الگ ہیں, رنگ الگ ہے, آنکھیں الگ ہیں, بات الگ ہے, سب کچھ ایک دوسرے سے الگ ہے. کیا 8 ارب لوگوں کو سب کو الگ الگ کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے؟ کیا یہ ایسے خود بخود بنا ہوا ہے سب کچھ؟ ایمانداری سے بتاؤ, تھوڑا سوچو کہ خود بخود نظام چل رہا ہے ایسے ہی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, قرآن کہتا ہے وَهُوَ بِالْحَزْلِ, کہ تو نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک ایسے خالق نے بنایا ہے, ایسے خلاق العظیم نے بنایا سب کچھ کہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا. ہم
پھر بھی مارے مارے پھرتے ہیں، سودی نظام سے مدد لیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں ترقی کے لیے، بیوی کو بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج چل رہی ہیں، آج دنیا میں موجود ہیں، انہی پہ بات ہو رہی ہے۔ اب اونٹ ہے، اونٹ، آپ بتاؤ کتنا بڑا جانور ہے، اگر منہ سے بندے کی گردن پکڑ لے چھڑوا لے گا بندہ؟ وہ آپ کے تابع ہے۔ گھوڑا ہے، بیل ہے، رچھ ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، کتا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، یہ سب جانور آپ کے تابع ہیں۔ کیا یہ خود پہ خود تابع ہیں؟ کبھی سوچا کسی نے؟ بس یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پڑھ کے ان پہ سوار ہو جایا کرو۔ سب کچھ ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اپنا ڈھیٹ پن، اپنا شیطان کا جو غلبہ ہے اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے ہی گزر رہی ہے، ایسے ہی گزر جائے گی۔ تو بھائیو ایسا نہیں ہے، سوچو کہ یہ سارا کچھ کس نے بنایا ہے، ہم نے کس کے پاس واپس جانا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے جیسے ہم نے اور آپ نے چلائی ہوئی یہ باتیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سب چیز کا ہمیں جواب دینا ہے، جو اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عورت دی تجھے سکون کے لیے، بچے دیے تجھے ہیلپ کے لیے، تیری طاقت کے لیے، تیرے بازو بنائے۔ آپ کسی چیز پہ نظر دوڑا لو، کسی چیز پہ، کتنے برتن گھر میں رکھے ہیں جو تیرے آرڈر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے برتنوں کا۔ سواری ہے، زمین ہے، پردے ہیں، کرسی ہے، ہر چیز تیرے لیے بنی ہے، ہر چیز تیرے حکم کے تابع ہے۔ صرف تو اپنے اللہ کو کے تابع کر دے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دعا دیں گی، لیکن آپ اس بات کو مانتے نہیں، اس طرف آنے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔